السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ یہ لال جوڑا پہنے دلہن اپنے میاں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس دلہن کا نام ہے ثنا، اور ثنا جو ہے اس کی شادی 5 مہینے پہلے سپٹمبر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ ثنا اس ٹائم 3 مہینے کی پریگننٹ خاتون تھی، یعنی حاملہ تھی۔ 19 جنوری کو ثنا کو اس کی ساس نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی، اور ایسی کوئی ظالم عورت ہے کہ اس نے پہلے کنڈی لگائی تاکہ اچھی طرح جائے، کوئی آ کے بچا نہ لے، کہیں یہ بھاگ نہ جائے، کہیں کسی طرح سے کوئی بیچ میں نہ آ جائے۔ اندازہ لگائیے ظلم کا، سفاکیت کا۔ ثنا جو ہے وہ بیچاری جلی جلسی، اس کی موت ہو گئی۔ 80% اس طرح کے جو جلنے والے کیس ہوتے ہیں خواتین کے، اس میں جو ملزمان ہوتے ہیں وہ زیادہ تر شوہر ہوتے ہیں، لیکن اس کیس میں ملزم شوہر نہیں، ساس نکلی، یعنی ملزمہ۔ ثنا کے گھر پر میں گئی ہوں، اس کی والدہ سے ملی، اس کے بھائیوں سے ملی ہوں، باقی فیملی ممبر جو گھر پر موجود تھا ان سے نہ صرف میری بات ہوئی بلکہ بہت کچھ میں اس حوالے سے جاننا چاہتی تھی۔ میں نے پوچھا اور انہوں نے مجھے باقاعدہ ڈیٹیل سے بتایا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا پر بہت سے چینلز نے خبریں یہ رپورٹ کی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جہیز کی وجہ سے جھگڑا تھا گھر میں، جہیز ٹھیک نہیں لائیو، ایسا لائیو ویسا لائیو، اس لیے ساس کو غصہ آیا اور اس نے جلا دیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل وجہ جہیز نہیں بنا، اصل وجہ کچھ اور تھی، جو میں آپ کے ساتھ اسی ویلاگ میں شیئر کروں گی۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے شیخو پورہ میں، اور شیخو پورہ کا علاقہ ہے فیروز والا، جو کہ لاہور کے بالکل ساتھ میں ٹچ ہوتا ہے، شادرہ سے آگے۔ طالب حسین گھر کے سربراہ ہیں، اور طالب حسین کے 7 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے ہیں اور 3 ان کی بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے مبارک علی۔ مبارک جو ہے وہ شادی شدہ ہے۔ پھر اس کے بعد 3 بھائی آ جاتے، تینوں ان میرڈ ہیں، اور اس کے بعد بہنیں جو ہیں وہ 3 آ جاتی ہیں۔ ہمارا کیس جس پر ہے اس کا نام ثنا ہے، اور ثنا 25 سال کی ہے۔ ثنا کی شادی کچھ سال پہلے والدین نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بچے دیے، ایک بیٹی دی، ایک بیٹا دیا۔ گھر میں جھگڑے مسئلے مسائل بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے ثنا کی شادی چل نہ سکی، اور 2 بچوں کے بعد طلاق ہو گئی۔ طلاق کے ٹائم یہ فیصلہ ہوا کہ بیٹا باپ رکھے گا اور بیٹی جو ہے وہ ثنا کو دے دی جائے گی۔ تو پھر ثنا بیٹی کو لے کر اپنی ماں کے گھر آ گئی اور یہاں پر رہنے لگی۔ 2 سال تک والدین کے گھر رہتی رہی۔ والد صاحب کا انتقال ہوا آج سے پورے 10 مہینے پہلے۔ والدہ نے یہ سوچا کہ ابھی تو بالکل ینگ ہے، عمر کچھ نہیں ہے، تو اس کی شادی ہونی چاہیے، کیسے ایسے زندگی گزارے گی۔ بھائیوں نے بھی بیٹھ کے یہ باتیں سوچیں، اور پھر فیصلہ یہ کیا کہ ہاں بالکل اس کی شادی کرنی چاہیے۔ رشتے تلاش کرنے لگے۔ ایک مڈل مین، جنہوں نے رشتہ ایک ایسا دکھایا جو ان کو پسند آ گیا، اس کا نام مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کی فیملی ڈیٹیل سن لیجئے۔ مصطفیٰ جو ہے وہ کنوارا ہے، یعنی ان میرڈ ہے، اور مصطفیٰ کے 5 بھائی ہیں، 2 رہتے ہیں لاہور میں، اور باقی 3 جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں اور وہیں پر کماتے ہیں۔ ایک ان کی بہن ہے، بہن کا نام ہے جیا، اور جیا کی عمر ہے 42 سال، اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ والدہ کا نام ہے مصطفیٰ کی آسمہ، جو ہمارے آج کے کیس میں ساس کا کردار رکھتی ہیں۔ یہ شادی 2025 میں ہوئی تھی، اور منتھ تھا سپٹمبر۔ ثنا رخصت ہو گئی، مصطفیٰ کے ساتھ اس کے گھر چلے گئی، اور بیٹی رکھ لی گئی والدہ نے، یعنی ثنا کی جو والدہ ہے انہوں نے بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور یہی طے بھی ہوا تھا نکاح سے پہلے، جب آپس میں باتیں طے ہو رہی تھی۔ شادی ہو گئی، اپنے گھر چلے گئی، زندگی روٹین کے مطابق چلنے لگی۔ مصطفیٰ اور ثنا کی بڑی اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں میاں بیوی کی بہت بنتی بھی تھی۔ مبارک جو ہے وہ ثنا کا سب سے بڑا بھائی، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اب مبارک جو ہے اس کو ثنا کی ساس آسمہ کال کر کے کہتی ہوتی تھی، کیا حال ہے بیٹا، تم ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت سے ہو، کیا کر رہے ہو، حال چال گاہے بگاہے ان ٹچ رہتی تھی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ فون کر کے کہتی تھی آجو کھانا یہاں سے کھا لو۔ جب یہ جاتا تو 3-4 کھانے بنا کر دسترخوان سجایا ہوتا تھا، یہ بیٹھتا، کھانے کھاتا، بڑے اچھے سے اس کو پروٹوکول دیتے، ملتے محبت سے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک سلسلہ چلنے لگا، اور 2 سے 3 مرتبہ جب یہ لگاتار ہوتا رہا، حال چال، آؤ بھگت، پروٹوکول، تو ایک دن یہ بیٹھا ہوئے، اور پھر ساس کیا کہتی ہے، تم ایسا کرو میری جیا سے شادی کر لو۔
جیا میری بیٹی انمیرڈ ہے، تم کر لو۔ اب مبارک کہتا ہے آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، میں تو شادی شدہ ہوں، میری بیوی ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ شادی، اور میں تو بڑا حیران ہوا ہوں آپ نے بات کیسی کر دی۔ اب بہن بھی پاس ہے، ثنا گھر ہے، سب معاملات ہیں، یہ بات ساس کو بڑی بری لگتی ہے، ناگوار گزرتی ہے کہ ہے مجھے انکار کر دیا، میری بیٹی کو انکار کر دیا۔ گھر آ کے مبارک نے یہ ساری کی ساری بات اپنی والدہ کو بتائی۔ والدہ کو سخت برا لگا، انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ کار ہے ان کا کہ کھانے کھلانے، بلانا بٹھانا، اور پھر اس طرح سے شادی کا کہہ دیا۔ یہ بات کرنی تھی تم مجھ سے کرتی ہے، تو تم ہو ہی شادی شدہ، تمہاری بیوی ہے، اسے کیا ضرورت تھی تم سے یہ بات کرنے کی۔ خیر ماں نے سمجھداری یہ دکھائی کہ ماں نے کہا ہماری بیٹی اس گھر میں بہو ہے، ہم زیادہ اس بات پر اگر گفتگو کریں گے، بحث کریں گے تو کہیں ثنا کے لیے مسائل نہ پیدا ہوں، لہٰذا خاموش ہو جو، اس ٹاپک کو ختم کرو۔ یہ وہ دن اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ثنا کی کم بختی شروع ہوئی تھی۔ اب جناب کیا ہوتا تھا، اس کی جو ساس ہے وہ ہر بات پر تانا دیتی تھی ثنا کو، کبھی کہتی تھی جیس ٹھیک نہیں لائی، کبھی کہتی تھی برتن کم لائی ہو، کبھی کہتی تھی تمہاری شکل ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتی تھی تم تو پہلے ہی طلاق یافتہ ہو، شکر کرو تم سے شادی کر دی میں نے اپنے کنوارے بیٹی کی، اور اس طرح کی فضول گفتگو بے تحاشا کرنے لگی۔ ثنا ڈیفینیٹلی تنگ ہوتی تھی، اسے برا لگتا تھا۔ ثنا نے مصطفیٰ کو بٹھایا اور ساری کی ساری بات بتائی۔ مصطفیٰ نے اپنی ماں سے کہا کہ امی ثنا کا کیا قصور ہے، مجھے بتائیں، آپ اس کو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، جب شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم اس کی ماں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کی ڈیورس ہوئی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، آپ کو اس ٹائم تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اب کیوں تانے دیتے ہیں۔ ساس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوئی اپنی بہو کے لیے کہ ہیں میرے بیٹے کو بتایا، اب کیا فرق پڑتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ساس باز تو نہیں آتی بلکہ مزید بڑھ جاتا ہے یہ مسئلہ۔ والدہ ثنا کی اور اس کا بھائی فون پر ثنا کے ساتھ کی گفتگو ہوتی ہے۔ ثنا کہتی ہے امی ایسا ہے کہ آپ لوگ آ کر معافی مانگ لیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے معافی مانگنے سے ان کو ترس آ جائے یا غصہ ٹھنڈا ہو جائے میری ساس کا، تو میں چاہتی ہوں کہ حالات نارمل ہو جائے، میں بڑی تنگ ہوں، مجھے تنگ کرتی ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر تیرے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے میں آ جاتی ہوں۔ اب ماں اور بھائی دونوں آتے ہیں، آ کے ساس سے خوب معافی مانگتے ہیں، ایون دین کہ بھائی ہاتھ جوڑ کے بیٹھا رہتا ہے اس کی ساس کے سامنے کہ معاف کر دیں، انکار کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، اور ترلے منتے خوب کرتا ہے۔ کہتی ہے میں کیا کروں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، ہم لوگوں نے تم لوگوں سے شادی کی، تم لوگوں نے ایسے جواب دیا، آج کے بعد مصطفیٰ تم لوگوں کے گھر نہیں جائے گا اور تم لوگ ادھر مت آنا، ختم۔ ماں شرمندہ ہوئی، اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئی۔ اب ان کے جانے کی دیر تھی، پیچھے سے ہوا جھگڑا، ایسا تماشا لگا کہ ثنا بیچاری روتی دھوتی رہی اور بھگتتی رہی۔ 19 جنوری کو دوپہر کا ٹائم تھا، 1:30 1:30 بجے۔ ہمسائے کال کرتے ہیں، بشارت نام ہے، وہ کال کرتا ہے اس کی فیملی کو، اور کال کر کے کہتے ہیں ثنا جی اس کو اسپتال لے گئے، اور خوب یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو اطلاع نہیں ہوئی، جلدی پہنچے۔ ماں یہ فون سنتی ہے تو اپنے بیٹوں کو کال کر کے بلاتی ہے، سب کو اکٹھا کر کے بھاگتے ہیں ثنا کے سسرال میں جا کے دیکھتے ہیں تو ساس بھی گھر پر ہے اور نند بھی گھر پر ہے، باقاعدہ سین وین چیزیں دھوئی نہیں ہے، یعنی ثبوت کو مٹایا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کدھر ہے بھائی، کیا حال ہے اس کا، کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کدھر ہسپتال ہوگی، جاؤ چلے جاؤ، سلنڈر پھٹ گیا تھا، لگ گئی آگ، تماشائی بن گیا ہمارا۔ یہ فوراً سے اپنے بیٹوں کو لے کے ہسپتال پہنچتی ہے۔ اب جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ ثنا کا جو جسم ہے وہ 85% جھلس گیا، اور ثنا جو ہے اس کی کریٹیکل حالت ہے، جتنا علاج یاس ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو لاہور لے جائیں نیو ہسپتال، وہاں پر بہت سی سہولیات ہیں، وہاں پہ باقی علاج ہوگا۔ والدین کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب ثنا کو ہوش آیا تو پوچھا کیا ہو گیا تمہیں، بھائی نے پوچھا، تو یہ آگے سے جواب یہ دیتی ہے، جس کی ویڈیو باقاعدہ بنا لی گئی، سمجھداری کا مظاہرہ کیا گیا۔ کہتی ہے میری ساس نے مجھ پر پیٹرول چھڑکا اور آگ لگاتی گئی ہے، ہونٹ جلے ہوئے، منہ جلا ہوا، برا حال ہے۔ تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب یہ بول رہی ہے تو اتنا فلوئنٹلی تو نہیں بول رہی، لیکن بات ساری سمجھ آ رہی ہے۔ مصطفیٰ بھی پاس کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے نہیں، ایسی بات ہی نہیں، سلنڈر پھٹ گیا تھا، اس سے آگ لگی ہے، کوئی نہیں لگائی میری ماں نے۔ میں کیا کہوں یہاں پہ کہ ماں کو بچانے کی خاطر بیوی جو موت کے منہ میں ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو یہ ٹینشن پڑی ہوئی ماں بچ جائے کسی طرح میری۔ خیر 15 پر کال ہو گئی اور متعلقہ تھانہ ان کو لگتا ہے فیروز والا، وہاں سے بھاری نفری موقع پر پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ ہاں بھئی کیا ہوا، جس پر اس نے بتایا، اور یہ ویڈیو بیان جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بنا ہوا ہے۔ پھر ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ سیریس کنڈیشن ہے، 85% تو جل گئی ہے، اور جو اس کا جھلسنا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سلنڈر سے کوئی نہیں لگی، یہ پیٹرول چھڑک کے لگائی ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد
پولیس کہتی ہے کہ مدعی کون بنے گا پرچہ درج کرنا ہے۔ فوراً سے تھانہ فیروز والا میں 336B دفاع لگا کر پرچہ درج کیا گیا۔ مدعی بنا مبارک سگا بھائی اور ملزمہ بنی ساس، نام لکھا گیا اس میں آسمہ، اور پھر اس کو نیو ہسپتال شفٹ کر دیا۔ وہاں پر علاج معالجہ جاری رہا پورے 7 دن۔ 19 جنوری کو داخل ہوئی اور 7 دن کے بعد 25 جنوری کو اللہ کو پیاری ہو گئی، فوت ہو گئی۔ اب یہ جو پرچہ درج ہوا تھا اس میں 302 آزاد کی گئی۔ ماں اور بھائی آہوں میں سسکیوں میں اپنی بہن ثنا کو دفنا دیتے ہیں۔ اب ماں سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ کا جو داماد ہے مصطفیٰ، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں شروع میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا داماد کا، بیچ میں بھی نہیں تھا، کبھی ثنا نے کمپلین ہی نہیں کی داماد کی، وہ مسئلہ نہیں کرتا تھا، ہمیشہ مسئلہ کرتی تھی تو ساس کرتی تھی، اور مسئلہ اس کو صرف اتنا تھا کہ میری بیٹی کے رشتے سے انکار کیوں کیا۔ لیکن اس موقع پر جب ثنا کی حالت یہ تھی ہسپتال اور معاملات، تو اس ٹائم مصطفیٰ بجائے اس کے کہ دکھی ہوتا کہ میری بیوی یا پریشان ہوتا یا اس کی موت، اس کو یہ ٹینشن نہیں تھی۔ اس کو ٹینشن کیا تھی؟ اس کو یہ ٹینشن تھی میری ماں کو کسی طرح بچا لو۔ میں یہاں پر آپ سے یہ کہوں گی، جس کی بیٹی جاتی ہے تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بڑا زبان زد عام ہے کہ بیویاں مل جاتی ہیں، بیٹیاں نہیں ملتی۔ یہ جملہ عام سی بات ہے، اوکے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن میری اس بات کو بھی پلے باندھ لیں مصطفیٰ، اس کی ساس، پوری فیملی اور باقی تمام لوگ جو اس قسم کی مینٹالٹی رکھتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، کسی کے گھر بھیجتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا، سکھی رہے گی۔ جب کوئی آپ کے گھر بھیجتا ہے تو وہ بھی اسی امید پر بھیجتا ہے کہ خوش رہے گی، سکھی رہے گی۔ ہمیشہ خبروں میں نے یہ سنا، رپورٹ کیا، سلنڈر پھٹ گیا، بہو جل گئی، غیرت کے نام پر قتل ہو گئی بہو، بد کردار بہو، کام نہیں کرتی بہو، فلانا کام نہیں ہوا بہو۔ کبھی سنا ہے کہ سلنڈر پھٹ گیا ساس کو لگ گئی آج؟ کبھی سنا ہے کہ سلنڈر پھٹ گیا نند جل گئی؟ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کسی کے لیے کھڈا کھودتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں، پریشانیاں کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، تو آپ اس ٹائم اگر کرنے میں ہو گئے کامیاب تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے اس کو بھگتنا نہیں ہے، بھگتنا ہے آپ نے اس کو، اپنی بیٹی کی شکل میں، اپنے بیٹے کی شکل میں، اپنی ذاتی زندگی کی شکل میں۔ معافی تلافی کوئی نہیں ہے ظلم کی، تو یہ ہونا ہے، آج آپ کر رہے ہیں، کل کو آپ نے بھگتنا ہے، یہاں بھی وہاں بھی، اگلی دنیا میں بھی۔ جب ساس بن گئی تو کبھی تو ایسے سالوں پہلے یہ بات تھی نا کہ یہ بھی رخصت ہو کے آئی تھی اس گھر میں، اسی طرح شادی ہوئی، اسی طرح ایڈجسٹ ہوئی۔ آج جب بہو آئی تو کیوں نہیں برداشت ہوتی؟ کیوں ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میری بیٹی کو، مطلب اتنی ہے نا، اتنی ہے نا۔ آپ کو ذرا بھی وہ عورت کیا تو دل بڑا نرم ہوتا ہے، آپ کا دل پتہ نہیں کس قسم کا تھا، پتھر کا۔ اور سونے پہ سہاگا کہ نند موجود تھی گھر میں، اس نے نہ روکا، نہ منع کیا، نہ کسی کو بتایا، ماں بیٹیاں ایسی ملی نہیں تھی۔ توبہ استغفار۔